وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم سوال کرو ان سے، کس بارے میں؟ ان کے اس مذاق کے بارے میں جو یہ مسلمانوں کا اڑا رہے تھے. اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں یہ بات کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما کننا، کہ بے شک تھے ہم، نخوض ونلعب، بحث تمہیز کر رہے اور کھیل رہے. ہم تو محض کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ رستہ بہت طویل تھا تو ہم اپنا سفر کاٹنے کے لیے اور سفر کی مشقتوں کو آسان کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے. نخوض کا لفظ خوض سے ہے، خا واو ضاد، جیسے حوض لکھتے ہیں نا ایسے ہی خوض. خوض کہتے ہیں پانی میں اترنے کو. اور پانی میں کیوں اترا جاتا ہے؟ تیرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، یا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو یہ سب کام کیا ہے؟ کھیل ہے نا، سنجیدہ کام تو نہیں ہے. تو بنیادی طور پر خوض کا معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا. اسی سے لفظ نکلا ہے غور و خوض. غور کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی میں جانے کو، اور خوض پانی میں اترنے کو، یعنی ڈیپتھ میں جانے کے لیے. تو نخوض کا لفظی معنی کہ ہم پانی میں اتر رہے تھے، مراد اس سے یہ ہے کہ ہم بحث تمہیز کر رہے تھے. بحث کا بھی معنی کیا ہوتا ہے لفظی؟ کھودنا. تو ہم تو ویسے ہی بال کی کھال اتار رہے تھے. اور یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے جب بیکار قسم کی یعنی لچھے دار باتیں کرنا اور بات سے بات نکالتے چلے جانا اور اس بات کا کوئی مقصد نہ ہونا. یعنی ایسی گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی خاص مقصد یا موضوع نہیں ہوتا، محض بات سے بات نکالی جاتی. یعنی ایک نے کوئی ایک چٹکلا چھوڑا، دوسرے نے اس پہ پھپتی لگائی، تیسرے نے اس سے آگے بات بڑھائی، اور سب ٹھٹھے مارنے لگے. اور اگر دیکھا جائے کہ موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، مقصد کیا تھا اس ساری بات کا، کچھ بھی نہیں، محض ہنسی مذاق. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بامقصد بات نہیں ہوتی، صرف بات سے بات بنائی چلے جاتے ہیں اور بیکار میں وقت ضائع کیا جاتا ہے. اور ایسا کرنا قابل مذمت ہے. یعنی ہر ایسا کام کہ جو بے مقصد ہو اسے بطور مشغلہ اختیار کر لینا، ہابی بنا لینا، اور محض اپنی ذہانت اور قابلیت اور لیاقت باتوں میں ظاہر کرنا، تو یہ وہ بطور عذر کہیں کہ نہیں ہم تو ویسے ہی بات بنا رہے تھے، وَنَلْعَبْ، اور ہم کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم، تھے تم، تستہزئون، مذاق اڑا رہے، استہزاء کر رہے. یعنی کھیل کود کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہیں یہی موضوعات ملے تھے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی آیات اور اس کے رسول پر مذاق کیا جائے، یا ان کے اندر مین میخ نکالی جائے، یا ان کے اندر بیکار کی بحثیں کی جائیں. یعنی ہنسی مذاق کے لیے تمہیں کوئی اور موضوع نہ ملا. آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ہنسی مذاق کے لیے دین یا دینی موضوعات یا دینی شخصیات یا دین سے متعلق کسی نہ کسی چیز کو لے کر اپنی محفلوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان صرف اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس کی اس کی نظر میں اہمیت کم ہوتی. جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کو آپ مذاق میں نہیں اڑا سکتے. جس کو آپ عزت اور احترام دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ بےہودہ مذاق نہیں کر سکتے. مذاق آپ صرف وہاں کر سکتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات یا کوئی کام یا کوئی چیز اہم نہیں، امپورٹنٹ نہیں. اور استہزاء تو خاص طور پر کسی چیز کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے یا کسی کی بات کوئی نہیں ماننا چاہتے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں ٹال دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. تو منافقین کے نزدیک دین کوئی سنجیدہ چیز تو تھی نہیں، کوئی عمل کی چیز تو تھی نہیں، کوئی اہمیت تو رکھتی نہیں تھی. لہٰذا وہ کیا کرتے کہ جب کوئی دین کی بات آتی، اللہ کا ذکر آتا، رسول کا ذکر آتا، قرآن کی کوئی بات آتی تو اس پر ہنسنا شروع کر دیتے، مذاق اڑاتے. کیوں؟ تاکہ
اس پہ عمل نہ کرنا پڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا، اللہ کا حکم اور اس کو وہ کیا سمجھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید بطور مذاق یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ہمیں ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ یہ تو جاہلوں کا فعل ہوتا ہے. سنجیدہ موضوعات کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ کسی سمجھدار انسان کا کام نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر سے تم ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی بھی سمجھدار انسان دین کے کسی بھی موضوع پہ بات کرتے وقت مذاق نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سچے اور مخلص مومن کبھی بھی ان تین چیزوں کا مذاق نہیں کر سکتے. یہ ان تین سے متعلق، یعنی اللہ، رسول اور اس کی آیات سے یا اس کی طرف سے آنے والے دین سے متعلق کسی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ، رسول اور اس کی کتاب کی ایسی عظمت اور ہیبت ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا مذاق اڑائیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دین سے متعلق بہت سی چیزیں صرف ہنسی مذاق کا ذریعہ بن گئیں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں، مثلا داڑھی کا مذاق اڑانا، اور شلوار اگر کوئی اونچی کرے یعنی ٹخنے ننگے کرے اس کا مذاق اڑانا، کوئی پردہ کر لے تو اس کا مذاق اڑانا. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہی حکم ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی، عورتوں کا اللہ نے نام لیا قرآن میں. اب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سنت کو اپنانے کی کوشش کرے کہ جس موضوع سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے پڑھنے کو وہ پڑھے، تو اس کا بھی بعض اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا مذاق کا باعث ہے کہ یہ ان کو ایٹیکیٹس ہی نہیں آتے اور یہ کھانے کا ڈھنگ نہیں جانتے. ہاتھ سے کھانے کا مذاق اڑاتے، زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا، بیٹھ کے پانی پینے پہ. مثلاً اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے اور اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ہنسی، اور اسے مذاق صرف زبان سے اڑانا نہیں بلکہ اشاروں کے نایوں سے. پورا سلام کرو اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں، ملانی بن رہے ہیں، اسلام آ گیا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں. مومن ہونا اور جن چیزوں پر ایمان کا حکم ہے ان کا مذاق اڑانا، یہ بالکل دو مختلف ایٹیٹیوڈز ہیں. یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ جس چیز کو مانتا ہو اسی کا مذاق اڑائے. کوئی بھی شخص اپنی کسی پسندیدہ، محبوب اور قابل احترام ہستی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. کوئی اپنی ماں کا مذاق نہیں اڑاتا کہ میری ماں ایسے کھاتی ہے، یہ یوں چلتی ہے. اگر کوئی اڑائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً اگر کوئی ایسا کرے، عقل بھی نہیں اس کو مانتی کہ کوئی ایسا کرے، اور اگر کرے تو بغیر کسی اختلاف کے اس شخص کی جہالت اور ناسمجھی کا ثبوت ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سمجھدار شخص ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کی زندگی میں کچھ بھی اہمیت ہو تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ یعنی بے وجہ مذاق کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں اڑاتے تھے. مزاح ضرور تھا لیکن وہ سچ پر مبنی ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا. لا تعتذروا، یہ ان کا کہنا کہ ہم تو بس بحث مباحثہ کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، ایسے دل بہلا رہے تھے، نخوض و نلعب، یعنی دل بہلا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، تو یہ ان کی معذرت تھی.